سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام سنایا ہمارے پیارے بھائی ناصر سروردی بھائی نے. ناصر بھائی آپ ہمارے ساتھ یہاں تشریف لیں. روز وہاں سے چلے جاتا ہے، ہمارے ساتھ بھی آپ تشریف فرما ہو. ناظرین، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج 12 رمضان المبارک ہے، 2 مارچ تاریخ ہے اور دن ہے پیر کا. ہبا، اس سے پہلے کہ ہم موضوع کی طرف بڑھیں، میں ایک اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں مدینہ شریف کے حوالے سے. جب آپ نے کلام سنا تو میں کچھ لمحے کے لیے وہیں پہنچ گیا. ہبا، میں عمرے پہ گیا پہلی دفعہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر. اما ابا ماشاء اللہ کر چکے ہیں، وہ بھی ساتھ گئے. تو ہم پہلے مدینہ پہنچے تو مجھے یاد ہے جمعے کی نماز کا وقت تھا. تو کچھ ایسا ہوا کہ میری بیٹی چھوٹی تھی، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو اس کمرے میں سو گئی. اچھا، اب ایک عجیب لمحہ ہے کہ اب کس سے کہیں کہ رک جائے، کون جائے. تو میں نے خود ہی کہہ دیا کہ میں نے وائف کو کہا، میں نے کہا امی ابو آپ لوگ سب جائیں، میں رک جاتا ہوں. صحیح. وہ لمحہ مجھے یاد ہے کہ میں کھڑکی میں سے دیکھ رہا تھا کہ جمعے کی نماز ہو رہی ہے. تو ایک لمحے کے لیے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ میں یہاں آ گیا اور میں کیوں، ایک وہ ہوتا ہے نا کہ مجھ سے غلطی ہوگی، معاف کر دیں مجھے کوئی. اچھا، میں نے کسی سے شکوہ نہیں، گھر والے واپس آئے. میں نے کہا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. جب میں نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ گیا ہوں ہبا، تو میں چلتے 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 پتہ نہیں کیسے اس مقام تک پہنچ گیا جہاں پہ لوگ جانے کے لیے کتنے گھنٹے انتظار کرتے ہیں. روزہ رسول کے سامنے مانگی. اب میں واپس آیا تو میں نے والد صاحب کو بتایا کہ میں نماز پڑھتے ہوتے وہاں پہنچ. کہتے وہاں تو ہمیں اتنا گھنٹے لگتے ہیں پہنچنے میں، اور میں 1 منٹ میں اللہ تعالیٰ نے وہاں پہنچا دیا مجھے. نیت ماشاءاللہ. تو وہ اس لمحے، وہ جو لمحہ تھا نا، مجھے ہمیشہ وہ یاد رہتا ہے کہ وہ خوبصورت. آپ نے آج وہ سما باندھ دیا، مجھے سب یاد دلا دیا آپ نے. اچھا ناصر بھائی، آپ روز آتے ہیں، کلام پڑھ کے چلے جاتے ہیں. کچھ ہمیں آڈینس بھی جاننا چاہتی ہے کب یہ سفر کا آغاز ہو، کیونکہ بہت بڑی سعادت ہے یہ کلام سنانا، اور اس خوبصورتی سے سنانا بہت بڑی سعادت ہے. کب یہ سفر شروع ہوا آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، بول فیملی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں مدعو کر رکھا ہے پورے ماہ کے لیے. میں حضور کی ثنا کے لیے الحمدللہ یہاں منتخب ہوں. اور میری یہ خوش بختی ہے، وہ بھی خوش بخت لوگ ہیں جو بچپن سے نعت شریف پڑھ رہے ہیں، باقاعدہ نعت کی طرف ہیں. اور میں اپنی خوش بختی اس لیے بھی سمجھتا ہوں کہ میں باقاعدہ بچپن سے تو نعت شریف نہیں پڑھ رہا تھا. میں کچھ سال پہلے میں باقاعدہ نعت کی جانب آیا ہوں. وہ بھی ایک حسین حادثہ سا ہوا. میں کالج میں پڑھ رہا تھا اس وقت، بی کام کر رہا تھا. تو ان دنوں میں یہ نعت کی طرف الحمدللہ میرا شغف ہوا. میں نے اپنے ٹیچر، اپنے مینٹور سید زبیب مسعود شاہ صاحب، ان کی ایک نعت سنی. محرم کے دن تھے اور میں نے ان کی نعت سنی اور ان کی نعت سے متاثر ہو کر اور پھر میں نے نعت پڑھنا شروع کی. اور اللہ تعالیٰ نے اتنی مجھے الحمدللہ عزت دی، میں نیشنل ٹی وی پر آ گیا اور مختلف انٹرنیشنل لیول کے مقابلہ جات میں شامل ہوا. اور وہاں سے سہیل زیدی صاحب بھی جائیں، یہ بھی اس کے شاہد ہیں کہ میرا جب یہ نعتیہ کیریئر کا آغاز ہوا تو سہیل زیدی صاحب بھی اس میں جو فرد واحد ہوتے ہیں نا، ان میں سے ایک فرد ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ہماری بہت فخر کی بات ہے اور خوشی کی بات ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں ہیں. بہت خوبصورت کلام پڑھتے ہیں آپ، بہت خوبصورت. بہت شکریہ. اچھا ہبا، اب ہم بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب. جی ناظرین، آج کا موضوع ایسا ہے کہ جب بھی ہم اس کے بارے میں سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یا تو کئی سوالات پیدا ہو جاتے ہیں یا پھر دل میں ایک انجانا سا خوف آ جاتا ہے. جی ناظرین، آج کا موضوع ہے یاجوج ماجوج. اور یہ نام ہم سب نے بچپن سے سنا ہے، کسی بیان میں، کسی ویڈیو میں، یا اس وقت جب دنیا میں کوئی بہت بڑی افراتفری ہو جائے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی اس موضوع کو سمجھتے ہیں، یا ہم نے بھی وہی بات مان لی جو ہمیں سنسنی کے ساتھ بتاتے رہے. قرآن مجید میں یاجوج ماجوج کا واقعہ ایک حقیقت کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے، نہ کہ کسی افسانہ کے طور پہ. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم علم کی بجائے اندازوں پر یقین کر لیتے ہیں، تحقیق سے پہلے ہی نتیجہ بنا لیتے ہیں، اور سمجھنے سے، اور یعنی بات کو سمجھنے سے پہلے ہی مان لیتے ہیں. ہمارا دین ہمیں خوف نہیں دیتا، ہمیں ہوش دیتا ہے. قرآن مجید میں یاجوج ماجوج کا واقعہ اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ ہمیں جگایا جائے، نہ کہ ہمیں ڈرایا جائے، اور ہم اس بات کو سمجھیں کہ رفتار، طاقت اور تعداد اگر یہ اخلاق اور ذمہ داریوں سے خالی ہو تو پھر یہ صرف ایک فتنہ ہوتا ہے. ایسا ہی ہے سمی، ہمیں خود سے یہ سوال کرنا ہوگا کہ ہم فتنے سے بچنے کی تیاری کے بجائے خود ایک فتنہ تو نہیں بن رہے ہیں. ہم لوگوں میں بغیر
قرآن سے تصدیق کی ہے وہ باتیں تو نہیں پھیلا رہے ہیں جو ہمیں نہیں پھیلانی چاہیے. ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں یہ باتیں کہ یاجوج ماجوج ایک عجیب سی مخلوق ہیں، جبکہ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ وہ کسی نامعلوم جگہ قید ہیں اور ایک دن ان کا ظہور ہوگا، اور جب ان کا ظہور ہوگا تو زمین پر ایک فساد برپا ہوگا. یہ تو قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے. تو جب ہم ان نشانیوں پر یقین رکھتے ہیں تو یہ بات کیسے بھول جاتے ہیں کہ تیاری خوف و ہراس پھیلانے کی نہیں ہے بلکہ ایک بہتر انسان، ایک بہتر مسلمان بننے کی ہے. ناظرین بالکل ہبا، آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم افواہوں کی بجائے قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے علماء کرام سے اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کی تیاری کرنے کی کوشش. بالکل بالکل ایسا ہی. ہبا میرے خیال سے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے بول کے رنگ. ہمارے ساتھ موجود ہیں جانیتا جاوید صاحبہ. السلام علیکم. السلام علیکم جانیتا، کیسی ہیں آپ؟ آئیے اس طرف آ جائیں، میں پہلے آج یہ لے لیں آپ. یہ دکھاتا ہوں. لائیں مجھے دے دیں. جانیتا وہاں کیسی ہیں آپ؟ آئیے 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 بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے. جانیتا سے ابھی تک ہم نے یہاں بیٹھ کر بات نہیں کی ہے. کہیں بھی بیٹھ جائیں، میرے صوفے پہ بیٹھ جائیں. کیسے ہو آپ؟ ہبا پہلے میں دکھانا چاہوں گا جی آج کا پلیز یہ دکھائیے. ناظرین اس پہ آج کام ہو رہا ہے. ماشاء نور اللہ. علی نور، ماشاءاللہ. کیا معنی ہیں اس کے جانیتا؟ اس کے معنی ہیں نور پر نور، مطلب لائٹ اپون لائٹ. جی اچھا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے یوز ہوا ہے سورہ نور میں. ماشاءاللہ بہت خوبصورت. تو یہ آپ نے منتخب کیا تھا آج کے لیے؟ جی یہ میری چوائس ہے. اپنی چوائس ہے. تو ابھی اس کو کس طرف لے کے جائیں گے؟ ابھی آپ نے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تھوڑا ڈارک رکھا ہے. بیک گراؤنڈ اس کا ڈارک ہے. اس پہ میں ابھی سلور لیف ہوتا ہے تاکہ وہ برائٹ نور والا ہمیں تو وہ افیکٹ ایک دے. effect بالکل اچھا آئے گا. خوبصورت، بہت اچھا. تو آپ کب سے کیلیگرافی کر رہی ہیں؟ میں کیلیگرافی ویسے تو 8 کلاس سے کر رہی ہوں، لائک 7-8 ایئرز ہو گئے، لیکن اگر میں صحیح سے بولوں تو میں پچھلے 1.5 سال سے کر رہی ہوں. پروفیشنلی پچھلے 1.5 سال سے کر رہے ہیں؟ مطلب میں ٹریڈیشنلی پچھلے 1.5 سال سے کر رہی ہوں. پہلے میں تھوڑی ماڈرن کرتی تھی. اچھا، یعنی صحیح سے آپ نے مراد ہے کہ اب یہ اسلامک آرٹ یہ آپ نے پچھلے 1.5 سال سے شروع طرف 1.5 سال سے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت. لگ نہیں رہا ہے کہ 1.5 سال پہلے اس کی شروعات ہوئی ہے، اور ان دی اینڈ یہ کل بھی بہت خوبصورت نکل کے آیا تھا اور آج بھی انشاءاللہ. نہیں، اور اچھا ایڈیشن ہے جس طرح کہہ رہے ہیں سلور کا. ہبا جو بتا رہی ہیں سلور، یہ وہی بات ہے کہ جس طرح وہ پینٹ دیکھا تھا میں نے جب لکھا ہوا تھا حسبی اللہ جی، تو اس کے اوپر بھی یہ تھا کہ آسمانی رنگ آنے چاہیے. دیکھیں سمبولکلی وہ نور کا وہ رہے گا. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین ایک بریک کی طرف بڑھیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. علماء کرام کا سیگمنٹ ہے، اس کے بعد بہت اچھے انٹرسٹنگ سوالات ہیں آپ کی ہماری نالج کے لیے. دیکھتے رہیے رمضان میں بول.